السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مشتری النجوم کی چوتھی سٹوری پانجولہ، اور اس کی رائٹر ہے فاطمہ فاروق۔ میں تو ان سب کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ شادی کے بعد بھی میں اپنی مرضی سے پڑھوں گی، جاب بھی کروں گی اور جو دل چاہے گا وہی کروں گی۔ رائد نے موبائل کی چکمکاتی اسکرین پر کھلے واٹس ایپ سے دیکھ کر یہ سطور پڑھی اور موبائل صوفے پر ساتھ ہی بیٹھی رخسانہ مامی کو تھما دیا، جس پر انہوں نے آگے بڑھ کر اسے تھاما اور پڑھ کر واپس کر دیا۔ مامی اس کو سمجھا کیا اور یہ نکلی کیا؟ یہ سوچ ہے اس کی میرے ماں باپ کے بارے میں۔ اب مجھے بتائے میں کیسے اس جیسی لڑکی سے شادی کر لوں؟ اس سے بولے ہماری دی ہوئی سب چیزیں واپس کر دے۔ موبائل کو ایک جانب رکھتے ہوئے غصے بھرے انداز میں بولا تھا، پتہ نہیں یہ دونوں اپنے باپ کو کیا سمجھتی ہے، تھوڑا پڑھ لکھ گئی ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، تھوڑا پڑھ لکھ گئی ہے تو آسمان میں اڑتی جا رہی ہے، ساتھ ہی صوفے پر براجمان۔ فروا نے اپنے بھائی کی بات مکمل ہوتے ہی ایک ادا سے قیاس کیا۔ ان کی باتوں اور حالات سے واضح ہو رہا تھا کہ باتوں کا یہ طویل سلسلہ مزید کچھ وقت تک جاری رہنے والا تھا۔ دوسری طرف امی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ خالو کب تک پہنچیں گے وہ لوگ؟ ظفر نے فون ختم ہوتے ہی جھٹ سے اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ انداز بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر انہماک سے گھر آنے والے مہمانوں کا استقبال کرنے کے لیے بے تاب ہے۔ ابھی تو وہ چھوٹی نانو کے گھر گئے ہیں، وہاں سے چائے پی کر تو پھر آئیں گے۔ الماس نے پلاؤ کا دم ہٹاتے ہوئے کچن میں اپنے ساتھ کھڑی دونوں بیٹیوں کو بتایا اور ہانڈی میں چمچ ہلانے لگی۔ یار امی، وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں، پتہ بھی ہے کہ ہم دونوں انتظار کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی لیٹ کرتے ہیں۔ یہ لو، ظفر سلاد کٹ گیا ہے اور میں نیمبو ڈال کر اس میں نیمبو ڈال کر رکھ دو۔ فاتن نے کٹنگ بورڈ کو اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے دھیمے سے شکوہ کیا، چہرے پر قدرے اداسی کے آثار تھے۔ اوہو، وہ ہمارے رشتے دار ہیں، میری اور آپ کی خالہ کی امی کی بہن، اور بڑوں کے گھر پہلے جانا چاہیے، اس سے ان کی عزت بڑھتی ہے، الماس نے دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ دونوں خاموشی سے کام کرنے لگی۔ اور اسی اثنا میں دادو ہاتھ میں تسبیح پکڑے کچن میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کو تھوڑا سا سمجھاؤ کہ جب وہ لوگ آئے تو آپس میں نہ لڑے، خوشی خوشی رہے ایک دوسرے کے ساتھ، بن سور کر کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ لوگ دونوں میں سے ایک بچی کا رشتہ مانگ لے۔ دادو نے کچن میں آتے ہوئے اونچی آواز سے الماس کو مخاطب کیا۔ اب ان کا مخاطب الماس تھی، مگر ان کا مقصد فاتن اور زوفی کو اس بات کی یقین دہانی کروانا تھا۔ امی، خالہ لوگ آ گئے ہیں؟ مرحا تیزی سے سیڑھیوں کے زینے عبور کرتی بمشکل سانس کو قابو کرتے ہوئے تقریباً چلائی اور اس کی آواز پر فاتن اور زوفی ان کی آن میں سیڑھیوں سے نیچے بھاگی۔ اتنی دیر لگا دی آپ لوگوں نے، اب تو کھانا بھی ٹھنڈا ہو گیا ہونا ہے۔ زوفی اپنے خالو سے مصافحہ کرتے ہوئے مایوسی سے بولی، جبکہ فاتن اپنی ہم عمر کزن فروا کے گلے لگ کر اس سے ملنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ جو رمشا اور رائد ہے نا، ان کا وہاں سے آنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، اپنے دوستوں سے باتیں کر رہے تھے۔ حمیرہ خالہ نے بات مکمل کی اور فاتن کی دادو جگو رشتے میں ان کی خالہ تھی، ان سے سلام دعا کرنے لگی۔ خالو، اس بار ہم لوگ سیر کرنے جائیں گے اور اس بار آپ لوگوں نے جلدی نہیں جانا۔ زوفی نے خالو کے ساتھ صوفے پر براجمان ہوتے ہوئے گویا اعلان کیا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا، جیسا ظفر نے کہا ہے ہم نے ویسا ہی کرنا ہے، خالو جان اس کی تائید میں بولے، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھی اور اسے خوش دیکھ وہاں بیٹھے سب نفوس خوشی سے مسکرا اٹھے۔ کچھ رشتے ہوتے ہی ایسے بہت پیارے ہیں، دل چاہتا ہے کہ وہ جب زندگی میں شامل ہو تو کبھی دور نہ ہو، خوشیاں ان لوگوں کے درمیان سے کبھی نہ روٹھے۔ زندگی سادہ ہو تو خوبصورت لگتی ہے، خوبصورتی بناوٹی رنگ و روپ ہیلو اور حجتوں پر نہیں بلکہ خلوص اور سادگی کے اصول سے بننے والے عنصر ہے۔
اور رشتوں کی خوبصورتی ہمیشہ انہیں دو مراکز کے گرد گھوم کر اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جب کبھی اخلاص کی مد میں غرض کے عنصر کا اضافہ ہوتا ہے تو رشتوں کا شیرازہ بکھرنے میں دیر نہیں لگتی۔ رائد بھابھی اور رمشا آپی پلیز میرے بابا کو منائے، آج ہم امیوزمنٹ پارک چلتے ہیں۔ کھانے اور چائے سے فارغ ہونے کے بعد زوفشا نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور سب اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے پرتجسس انداز میں اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاتن، زوفشا اور مرحا تین بہنیں تھیں جو پنجاب کے شہر سرگودھا سے تعلق رکھتی تھیں۔ فاتن کی عمر 16 سال، زوفشا کی عمر 14 سال جبکہ مرحا کی عمر 10 سال تھی۔ یار آج تو ہم نے اسکائی ویل دلوا کر چھوڑنا ہے ان دونوں کو، رائد نے زوفی کے کان میں سرگوشی کی، جس پر وہ دونوں کھسیانی ہنسی ہنس کر فاتن اور فروا کی جانب بڑھنے لگے۔ رمشا، رائد اور فروا تین بہن بھائی تھے، جس میں رمشا کی عمر 23 سال، رائد کی عمر 22 سال اور فروا کی عمر 16 سال تھی، جو فاتن سے محض کچھ ماہ بڑی تھی۔ یہ تینوں اپنے والدین کے ہمراہ لاہور سے سرگودھا اپنی خالہ کے گھر چند دن کے لیے رہنے آئے تھے۔ میں نے تم دونوں کی ٹکٹ خرید لی ہے اور اب وہ واپس نہیں ہو سکتی، چلو ہمارے ساتھ اسکائی ویل لیتے ہیں۔ رائد نے فاتن اور فروا کے ہاتھ میں باری باری ٹکٹیں تھمائی۔ پہل تو وہ دونوں جانے سے کترانے لگی، مگر پھر ہمت کر کے ان دونوں کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ اگر مجھے کچھ بھی ہوا نا تو میں نے نہیں چھوڑنا تم دونوں کو، فروا نے جھولے کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے رائد اور زوفی کو تنبیہ کی، اور فاتن نے فروا کا ہاتھ زور سے تھام لیا۔ کچھ ہی دیر میں جھولا اپنے معمول کی رفتار سے قدرے تیز ہوا اور اس کے ساتھ ہی فاتن اور فروا کے فلک شگاف چیخوں نے رائد اور زوفی کو زور زور سے ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ کا واسطہ ہے جھولا رکوا دو، مجھے کچھ ہو جائے گا، بمشکل حلق کے بل چیختے ہوئے فروا کی آواز رن چکی تھی، جبکہ فاتن اونچی آواز سے چیخنے لگی۔ قریباً 5 منٹ بعد جھولا اپنے معمول کے اوقات کے مطابق روک دیا گیا اور وہ دونوں آن کی آن میں نکل کر جھولے سے دور آ گئی۔ اب آگے اچھا حلیہ بنا کر آؤ مہمانوں کے سامنے، جاؤ جا کر پونی بناؤ، پیروں میں اچھے والا جوتا پہنو اور امی کے ساتھ کچن میں جا کر ناشتہ بنانے میں ہیلپ کرو۔ دادا کے کمرے میں قدم رکھتے ہی فاتن کے کانوں میں دادو کی نرم گرم تاکیدی آواز پڑی۔ اپنی فطرت کے برعکس تیار ہونے اور حلیہ درست کرنے کی بات پر اس نے ڈھیلے انداز میں اچھا کہہ کر کمرے سے ٹیشو پیپر کا ڈبہ اٹھایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے ان کی آن میں بغیر آئینہ دیکھے اپنے بکھیرے ہوئے معمولی گھنگریالے بال سے لٹکتی ہوئی پونی اتاری اور انگلیوں کی مدد سے ہی بالوں کو درست کر کے دوبارہ اپنی پونی بنائی اور کچن میں چلی گئی۔ ماشاءاللہ جی، آج تو ہماری بچی جلدی اٹھ گئی ہے، امی جان نے کچن میں داخل ہوتی فاتن کو دیکھ کر ازراہ مذاق ساتھ کھڑی رمشا سے کہا۔ کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ جوتی، آج چلے بازار، خالہ آگے عید آنے والی ہے تو کچھ خریداری کر لیں گے اسی بہانے، رمشا نے پلیٹوں کو ترتیب سے رکھتے ہوئے مشورہ دیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں بس کھانا بنا لوں پھر چلتے ہیں، آٹے کا پیڑا کرتے ہوئے وہ مصروف انداز میں بولی۔ اللہ جی، ایک تو میری خالہ کو کھانا بنانے اور کچن کے کام کرنے سے کے علاوہ اور کوئی کام ضروری نہیں لگتا۔ قدر اونچی آواز میں خود کلامی کرتے ہوئے وہ اپنی بات کے اختتام پر مسکرائی اور پلیٹیں فاتن کے حوالے کر دی۔ اب آگے خالہ، میں نے تو BA میں ایڈمیشن لے لینا ہے یہاں سے جا کر، یہ دیکھے اس یونیورسٹی میں، رائد نے موبائل الماس خالہ کی جانب کرتے ہوئے کہا، جس پر وہ اسکرین پر آئی تصویر کو دیکھنے لگی۔ بھائی آپ کا انٹر پاس ہو گیا ہوا ہے کیا؟ زوفی نے شرارتی انداز میں سوال کیا۔ ہاں ہو گیا تھا، شکر ہے، تبھی تو BA میں داخلہ ملے گا، موبائل کو واپس جیب میں رکھتے ہوئے وہ اطمینان سے بولا۔ امی کل اسکول سے چھٹی کرا لے پلیز، پھر تو ویسے ہی سنڈے ہے اور انہوں نے گھر چلے جانا ہے، فاتن نے جھجکتے ہوئے اداسی سے کہا۔ میں نہیں جانتی اس بات کا جواب، میٹرک میں ایسے چھٹیاں کرو گی؟
تو نمبر کم آئیں گے، اور ویسے بھی بابا غصہ ہوتے ہیں فضول چھٹیاں کرنے سے۔ الماس نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے اسے باور کروایا اور وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ یار فروا، ابھی تو ہم نے کھیلا بھی نہیں ٹھیک سے، اور تم لوگ جانے والے ہو، اوپر سے امی تو چھٹی بھی نہیں کروائے گی۔ مجھے پتا ہے، وہ اپنے گھر کے پڑھنے والے ماحول کا دکھڑا روتے ہوئے افسردہ بولی۔ میرے امی ابو تو مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، اسکول جاؤ یا نہ جاؤ، ہمارے گھر میں تو کوئی پاس ہی ہو جائے تو بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ چاچو کا بیٹا ہے نا ہمارے، وہ دوسری بار بھی میٹرک کے پیپروں میں فیل ہو گیا۔ وہ اپنی بات پر بے پرواہی سے ہنسی، جبکہ فاتن کا یہ سب سن کر 2 لمحے تو منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا، اور اس کو اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ ان دونوں خاندانوں کی سوچ، افکار اور سب سے بڑھ کر ماحول میں زمین آسمان کا فرق پایا جاتا ہے، مگر ابھی اس کا کچا ذہن اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ ماحول اور سوچ کا بدلاؤ اس عمر کے محسوس کرنے کی شے ہی نہیں۔ یہ تو اس عمر میں سمجھ آتا ہے جب بچہ اپنی زندگی کے لڑکپن کے سال گزار کر زندگی کی اگلی منزل پر براجمان ہوتا ہے۔ اب آگے۔ یار گانوں کی آواز کم کرو، بابا ہماری گاڑی کی طرف آ رہے ہیں کوئی بات کرنے، فاتن نے گھبراتے ہوئے رائد اور رمشا کو کہا، اور بیک اسکرین سے پیچھے کی جانب دیکھنے لگی جہاں سے اس کے بابا اپنی گاڑی سے نکل کر ان کی گاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا فاتن، آپ ہمارے ساتھ ہو، وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ رمشا نے مسکرا کر اسے تسلی دینا چاہی، مگر وہ لپک کر آگے بڑھی اور جھٹ سے والیوم بالکل بند کر کے پیچھے ہو گئی۔ اچھا رائد، یہ والا روٹ ابھی خراب ہے، یہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو بس ہم دوسرے راستے سے جائیں گے، میرے پیچھے ہی رکھنا اپنی گاڑی۔ فرخان صاحب بات سمجھا کر واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھے، اور زوفی نے لپک کر والیوم اونچا کر دیا۔ وہ اس وقت شہر سے تھوڑی دور کسی سیرگاہ کی طرف جا رہے تھے۔ ہم ترانے لگائیں، 14 اگست بھی آنے والی ہے، فاتن نے اپنے طور پر ایک زبردست مشورہ دیا، جس کے جواب میں زوفی کے علاوہ گاڑی میں موجود تمام نفوس اس کو حیرت سے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کیا ہوا ہے یار، ہم تو بابا کے ساتھ جب جاتے ہیں ترانے ہی سنتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، اندر کا محب وطن جاگ جاتا ہے۔ فاتن نے ایک اور دلیل تیار پیش کر دیا۔ فاتن باجی، ہم انڈیا نہیں جا رہے، سیر کرنے جا رہے ہیں، فروا نے ہنستے ہوئے اس کو جواب دیا، جس پر سب ایک بار پھر ہنس دیے۔ کوئی جنگ ونگ نہیں لگنے والی فاتن، ویسے بھی یہ عوام کو جذباتی کرنے کا ایک طریقہ ہے بس۔ رائد نے گاڑی کو روڈ پر ڈالتے ہوئے کہا، اور فاتن خاموشی سے کھڑکی سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اچھا پھر وہ والا گانا لگاؤ، عاطف اسلم کا میڈلے۔ اپنی بات کو تکمیل تک نہ پہنچتا دیکھ اس نے فروا سے فرمائش کی، جس پر سب نے اتفاق رائے کا مظاہرہ کرتے ہوئے بخوشی عمل کیا۔ فروا کے بعد میری باری بیٹنگ کی، زوفی نے فیلڈنگ کرتے ہوئے بآواز بلند کہا۔ ٹھیک ہے، رائد نے بال کرواتے ہوئے اسے تسلی دی، جبکہ فاتن فیلڈنگ کرنے میں مصروف تھی۔ خالہ جی جانے سے پہلے فاتن کو کچھ دینا ہے، یہ میں اس کے لیے لایا ہوں۔ افتخار خالو نے حمیرہ خالہ کی جانب دیکھتے ہوئے دادو کو مخاطب کیا۔ اس وقت کمرے میں الماس، فاتن کی اکلوتی پھپھو عافیہ اور رمشا بھی موجود تھی۔ دادی نے سوالے نظر سے عافیہ پھپھو کی جانب دیکھا، جبکہ حمیرہ خالہ نے اپنے پرس کی ایک زپ کھول کر ایک چھوٹا سا لفافہ باہر نکال کر افتخار خالو کے حوالے کر دیا۔ یہ ہماری طرف سے فاتن کے لیے لاکٹ، خالہ جی آپ اپنی بچی کا ہاتھ ہمارے رائد کے لیے دے دیں۔ خالو نے لفافے سے باریک سونے کی چین اور خوبصورت نقش و نگار سے آراستہ لاکٹ انتہائی محبت اور احترام سے ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بچی تو بہت چھوٹی ہے افتخار، پھر اس کے دادا اور بابا کو بھی کچھ نہیں پتا نا، ابھی تک اس سلسلے میں کوئی بات ہوئی ہے گھر میں؟ یہ بھی واپس رکھ لو دادو نے یہ کہہ کر وہ لاکٹ واپس ان کو دینے کی غرض سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ خالہ جی کوئی مسئلہ نہیں نہ بھی ہوا تو خیر ہے، آپ اللہ کا نام لے کر یہ رکھ لیں، ہم واپس نہیں لیں گے یہ۔ خالو نے وہ لاکٹ لینے سے صاف انکار کرتے ہوئے اس بات کا اصرار کیا کہ وہ فاتن کو دے دیا جائے، جس پر کچھ لمحے خاموشی چھا گئی۔ اب بچوں کو اندر تو بلائے، رائد، رفشا
فروہ، فاتن اندر آ جاؤ۔ اور خالہ جی اتنا سوچنے کی کوئی بات نہیں، گھر کے بچے ہیں، دونوں بچپن سے دیکھتے آئے ہیں ایک دوسرے کو، ہم کوئی تنگی نہیں ہونے دیں گے، ہماری بیٹی ہے فاتن۔ ان تمام کو آواز لگا کر افتخار خالو ایک بار پھر التجائی انداز میں بولے۔ اس وقت تک وہ سب کمرے میں آ کر پانی پی کر ساز بحال کرنے میں مصروف ہو چکے تھے۔ واؤ، یہ بہت پیارا ہے، کس کے لیے ہے یہ؟ زوفی نے دادو کے ہاتھ میں موجود لاکٹ کو دیکھ کر تجسس سے پوچھا، جس پر فاتن کی توجہ بھی اسی جانب مرکوز ہوئی جس پر دادو نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلا کر بٹھایا۔ بیک وقت دادو کی اشاروں میں سمجھاتی ہوئی باتیں اور نصیحتیں اس کے دماغ کے پردے پر وارد ہوئی اور وہ آن کی آن میں معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئی۔ عافیہ، اپنے ہاتھوں سے بھتیجی کو لاکٹ پہنا دو۔ ہار اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دادو نے مسکرا کر کہا، جس پر پھپھو نے فاتن کے گلے میں لاکٹ پرو دیا۔ وہ نامحسوس انداز میں مسکرا کر سیدھی ہوئی اور سب کی خود پر گڑ جانے والی نظروں کو محسوس کر کے دل ہی دل میں جھیپ اٹھی۔ کسی کی آنکھیں مسلسل اس کی حرکتوں کا جائزہ لیے خود سے منسوب ہو جانے کی خوشی کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ ماحول پہلے سے زیادہ خوشگوار ہوا، ہر قسم کی پریشانی اور مستقبل کے خوف سے دور، وہ تمام نفوس سادگی سے ایک نئے بندھن میں بن جانے پر دل سے سرشار تھے۔ 31 دسمبر کی ایک شدید یکبستہ رات کو لاہور کے اس پر ہجوم علاقے کے ایک گھر میں اس وقت خوشی کے شادیانے بجائے جا رہے تھے۔ ہر چہرہ مسکان زدہ اور ہر دل سرشار تھا۔ آخر خوشی جو اتنی بڑی تھی۔ آج افتخار خالو کی سب سے بڑی بیٹی رمشا افتخار کی مہندی کی تقریب تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹے رائد افتخار کی منگنی کی تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا تھا۔ مجھے بہت تھوڑا سا میک اپ لگائیے گا پلیز۔ پارلر کی کرسی پر بیٹھی فاتن اپنی منگنی کی تقریب کی غرض سے تیار ہونے زبردستی بیوٹی پارلر لے جائی گئی تھی اور اب میک اپ آرٹسٹ کا دماغ کھانے میں مصروف تھی۔ یہ اینک آج تو اتار دینی تھی بیٹا، لینسز لگوا لیتی، میک اپ آرٹسٹ نے اس کے چہرے پر کمپیکٹ پاؤڈر لگاتے ہوئے کہا۔ یہ اتار دوں تو دیکھوں گی کیسے، سب کو مجھے لینس نہیں پسند۔ آنکھیں بند کیے فاتن نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اچھا فروہ، تمہاری بھابھی کی آئی بروز بنا دوں؟ میک اپ آرٹسٹ نے سامنے صوفے پر بیٹھی فروہ کو دیکھ فروہ سے پوچھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، آئی بروز نہیں بنوانی میں نے، بس آپ نے ہلکا سا میک اپ کرنا ہے میرا۔ فروہ سے پہلے فاتن نے بآواز بلند اعلان کیا اور وہ میک اپ آرٹسٹ کے منہ کے زاویے بنانے کے بعد خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ آنکھوں میں خواب سجائے کچھ آنکھیں اپنے نقصان میں مر جانا تک قبول کر لیتی ہے، مگر خوابوں سے دستبرداری ان کو گوارا نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ زندگی کے اٹل حقیقتوں کا تواضع کرنے سے کہیں زیادہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ ایک ہی زندگی ہے جو ان کو خدا کی جانب سے دی گئی ہے، اس کو آخری سانس تک ویسے نبھائیں گے جیسے نبھانے کا اصل حق تھا۔ فاتن فرقان بھی انہی لوگوں کے گروہ سے ایک انسان تھی جس نے اپنی زندگی کو اونچے راستوں، اندیکھی منزلوں اور ان مٹ جذبوں سے گزار کر اسے اپنے ہاتھوں سے تراشنا تھا۔ مجھے FSC کرنے کے بعد فورسز میں جانا ہے انشاءاللہ۔ بولتے ہوئے اس کی آسمان پر ٹکی آنکھیں محبت کی روشنی سے خیرہ ہوئی تھی، دل کی دھڑکن جذبے کی حدت سے دوگنی ہو گئی تھی۔ اب منگنی ہو گئی ہے نا، اب سے سسرال ہی آرمی ہے تمہاری۔ رائد کی کزن نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے اسے باور کروایا اور فاتن نے ایک نظر اس کے ہنستے چہرے کو دیکھا اور فوراً سے سنبھل کر سیدھی ہو گئی۔ ویسے بھی رائد کو تو ایسی باتیں نہیں پسند، اس کی تو اپنی بہن پرائیویٹ MA کر کے پاس ہوئی ہے۔ ہمارے خاندان میں لڑکیاں کوئی نہیں باہر نکلتی، نہ زیادہ پڑھنے کا شوق ہے، ادھر کسی کو، بس شادیاں کرو اور گھر بھیجتے جاؤ سب کو۔ نہایت معمولی انداز میں کہہ کر ربدہ آپی کچن کی جانب چلی گئی اور فاتن نے کھلے آسمان پر اڑتے آزاد پرندوں کو تکتے ہوئے خود کو خیالات کے سمندر میں اتار دیا۔
وقت کا کام ہے گزرنا اور وہ اپنا کام بخوبی کرتا ہے۔ وقت اپنے ساتھ چلنے والوں کو منزل دکھاتا ہے اور رک جانے والوں کو وہیں چھوڑ آتا ہے جہاں وہ تھک کر رکے ہوتے ہیں۔ مگر وقت کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ جیسا بھی ہو، انسان کے موافق یا غیر موافق، وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر گزر جانے کا ہنر رکھتا ہے۔ رفتگاں زندگی چلی فقط ایک اصول پر، جو بیت گیا ماضی ہوا، جو ہے بچا وہ قبول کر۔ کیا رول نمبر ہے تمہارا فاتن؟ کال کی دوسری جانب سے انتہائی دلچسپی سے پوچھا گیا تھا۔ فاتن نے بے فکر ہو کر اس کو اپنا FSC کا رول نمبر بتایا اور مزید بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے وہ واپس جم میں داخل ہو گئی، جہاں اس کی امی باقی آنٹیوں کے ہمراہ ورزش کرنے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت پر کال کرتے جا رہے ہیں، پتہ بھی ہے میں امی کے ساتھ اس وقت جم میں ہوتی ہوں، کل آنا ہے رزلٹ۔ پانی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتے ہوئے فاتن نے اپنے ساتھ بیٹھی جم کی دوست کو بتایا، جو اسی جم سے ملحق یونیورسٹی میں سائیکالوجی کے تیسرے سال کی طالبہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے میں نے منگنی کے فوراً بعد کہا تھا ان کو کہ میں بات نہیں کروں گی، مجھ سے لمبی لمبی باتیں نہیں ہوتی، اور اسلام میں بھی منگنی کوئی حلال رشتہ نہیں۔ مگر امی اور ان کے بھانجے کو میری فارسی سمجھ نہیں آتی۔ وہ ایک بار پھر غصے سے بولی، اچھا چلو چھوڑو، موڈ نہ خراب کرو، آپ پانی پیو، پھر اسٹریچنگ کرتے ہیں، اللہ پاک خیر کرے گا، ماہم آپی نے اس کو تسلی دیتے ہوئے سمجھایا۔ اب آگے۔ آج کا دن اس کی 2 سال کی محنت کا پھل دینے کا دن تھا، اور غیر یقینی سے جم میں ٹہلتی فاتن کا اضطراب اس بات کی عکاسی کر رہا تھا کہ وہ فی الوقت پریشان ہے۔ نتیجے کا وقت قریب پہنچا اور فاتن نے میٹرک کی طرح اس بار بھی A+ گریڈ سے اپنا انٹر پاس کر لیا۔ البتہ نمبر اس کی امید سے ذرا کم آئے تھے، مگر وہ قبول کر چکی تھی کہ اللہ نے اس کے نصیب میں ان نمبروں کو کسی مقصد کے تحت لکھا ہے۔ جم کی تمام خواتین نے اس کو مبارکباد دی اور حسب توقع رائد کا فون آتے ہی اس کے موبائل کی اسکرین جگمگا اٹھی۔ تمہارے 938 نمبر آئے ہیں، اچھے ہی ہیں، مگر اب تم کم از کم ڈاکٹر نہیں بن سکو گی، شادی کی تیاریاں کرو اب تو اطمینان سے، کہتا وہ شخص فاتن کو احساس ضیاء دینے والا دنیا کا پہلا اور آخری مرد تھا۔ اس کے بعد وہ طے کر چکی تھی کہ زندگی میں آنے والا ہر انسان اس کی اجازت کے بغیر اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ ہاں الحمدللہ، بہت ہے میرے لیے، میں خوش ہوں ان نمبروں سے، آپ امی سے بات کر لیں۔ مختصر سا کہتی وہ بے دلی سے اٹھی اور اپنی امی کے پاس چلی گئی۔ اب آگے کیا کرنے کا سوچا ہے فاتن؟ ماہم نے اس کو مبارکباد دینے کے بعد سوال کیا۔ خالہ لوگ تو کہہ رہے ہیں شادی کا، مگر دیکھتے ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں۔ ویسے بھی ابھی تو وہ کچھ خاص کر بھی نہیں رہا، فقط نان سیریس ہے، نہ پڑھ رہا ہے نہ کما رہا ہے۔ آپ بھی بہت چھوٹی ہو فاتن، ابھی تو پڑھنے لکھنے کی عمر ہے۔ آج کل کے دور میں اگر لڑکیاں نہ پڑھی لکھیں تو ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہم اس کو سمجھاتے ہوئے وہ اٹھی اور ٹریڈ مل پر چلنے لگی۔ کہاں ایڈمیشن لینے کا ارادہ ہے؟ پوچھنے والی فاتن کی کالج کی دوست تھی۔ پتہ نہیں یار، ابھی تو یہ بھی نہیں پتہ کہ شادی ہوگی یا آگے پڑھوں گی، وہ تو تیار بیٹھے ہیں کہ اسی سال کے آخر پر ہو جائے۔ فاتن نے سرسری سا کہتے ہوئے موضوع بدلا اور ٹی وی لاؤنج کا رخ کیا، جہاں اس کے بابا اور دادا بیٹھے خبریں سن رہے تھے۔ یہ دیکھو فاتن، یونیورسٹی کے ایڈمیشن کھل گئے ہیں، اپلائی کر دو جہاں جہاں انٹرسٹ ہے۔ فرقان صاحب نے اخبار پر آیا ہوا اشتہار اس کے سامنے کیا اور اس نے حیرانی سے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ کچھ دیر مشورہ کر لینے کے بعد اس نے 4 ڈپارٹمنٹ میں داخلہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ میرے گھر میں مجھ سے پہلے کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھا، کیونکہ میں گھر کی سب سے پہلی بچی ہوں۔ مجھے لگا تھا گھر والے کہیں گے یونیورسٹی کا ماحول لڑکیوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا، مگر جب بابا نے مجھے خود کہا تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب تو میں ضرور پڑھوں گی۔ اسی دوست کو واپس فون کر کے اس نے خوشی خوشی بتایا اور فون بند کر دیا۔
کانفیڈنس اور اوور کانفیڈنس کے درمیان صرف ایک دیوار ہے۔ فاتن، آپ نے کوشش کرنی ہے وہ دیوار کبھی نہ پار ہو۔ فرقان صاحب نے یونیورسٹی میں چلتے چلتے اسے سمجھایا اور وہ سر کو خم دے کر خاموشی سے چلنے لگی۔ جب میں یہاں کالج میں پڑھتا تھا تو یہاں پہلے بوٹینیکل گارڈن ہوتا تھا، اب تو انہوں نے ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے۔ زولوجی ڈپارٹمنٹ کے آگے سے گزرتے ہوئے وہ فاتن کو اپنے زمانہ طالب علمی کے قصے بھی سنا رہے تھے۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ یونیورسٹی میں داخلہ مت لینا، مگر تمہیں تو کسی کی بات نہیں سننی۔ تم بتاؤ کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ میں نے تم سے کوئی نوکری کروانی ہے کیا؟ 2 کروڑ کی جائیداد ہے میری، گھروں سے کرائے آتے ہیں۔ کل کو میں مر بھی گیا تو تم کم از کم بھوکی نہیں مرو گی۔ چھوڑ دو یونیورسٹی، کل سے مت جانا۔ کام کرنے والی عورتیں بالکل بھی نہیں پسند مجھے۔ وہ ناراض سے واپسی پر اپنے دوستوں کے ہمراہ سرگودھا رکا تھا جب دادو کے بتانے پر غصے سے فاتن اور خالہ کو اوپر لے آیا۔ خالہ، میں کل ہی سارے پیسے بھیجتا ہوں انکل کے اکاؤنٹ میں، اس کے بعد یہ یونیورسٹی نہیں جائے گی۔ اپنا حکم جاری کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے لگا۔ مجھے معاف کر دیں، میں ایسے بولا ہوں آپ کے ساتھ، مگر ہمارے گھر کی بچیاں حساس ہے، وہ معاشرے کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے مجھے یہ سب بولنا پڑا۔ وہ غصے کو کم کرتے ہوئے بولا اور نیچے چلا گیا، جبکہ فاتن کی امی اسے یہ بات سب سے کہنے سے منع کر کے نیچے چلی گئی۔ 4 سال بعد۔ چلو یار جلدی کرو، مجھے یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے، پھر مجھے گھر آ کر اپنے ناول کی قسط بھی لکھنی ہے اور اپنے خط کے مقابلے کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ گاڑی کی چابی ہاتھ میں پکڑے وہ اپنی بہن بھائیوں کو اسکول چھوڑنے جانے کے لیے بلا رہی تھی۔ امی جی، آج پھپھو کے ساتھ بازار چلیں گے، ان کو کہنا تیار رہے، فاطمہ لینے آئے گی شام کو، سارا سے کہتی وہ جانے کے لیے نکل گئی۔ السلام علیکم رائٹر صاحبہ، آپ کے ناول نے تو کمال کیا ہوا ہے، مستقبل میں ہمیں بھولنا مت۔ کالج کی 2 دوستیں اس کو جاتا دیکھ کر رکی اور اس کے قریب آ گئی۔ کہا یار اتنی بڑی بھی بھکاری نہیں بنی ابھی تک، مگر انشاءاللہ کوشش پوری کرنی ہے میں نے۔ اچھا دعا کرنا، آج میرا سرگودھا ڈویژن کا مقابلہ ہے کرت کا۔ وہ کہہ کر آڈیٹوریم کی جانب بڑھنے لگی۔ بیسٹ آف لک حافظہ صاحبہ، اللہ کامیاب کرے۔ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے محترمہ فاتن فرقان صاحبہ نے۔ وہ اپنا نام سن کر آرام سے نشست سے اٹھی اور انعام وصول کیا۔ یہ اس کا اس یونیورسٹی میں جیتا ہوا اب تک کا تیسرا انعام تھا۔ جیتنے والے طالب علم کل لاہور میں ہونے والے صوبائی مقابلوں کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ اعلان ہونے کی دیر تھی، فاتن کے ہونٹوں پر کچھ حاصل کر جانے کی مسکان آئی اور وہ وہاں سے اٹھ کر کلاس میں چلی گئی۔ اب آگے میرا ذہن نہیں ملتا اس کے ساتھ، نہ ہمارا ماحول ایک جیسا ہے، نہ وہاں عورتوں کی بات کی اتنی ویلیو ہے، وہاں لوگوں کی سوچ تنگ ہے، آپ کو بات بات پر جج کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں گاڑی چلاتی ہوں تو اس بات سے بھی ان کی ایک پھپھو کو مسئلہ ہے، وہ اپنے گھر والوں کے سامنے بیٹھی دلائل دینے میں مصروف تھی۔ آپ کی خالہ بہت بیمار ہے فاتن، وہ ڈائلائس پر شفٹ ہونے لگی ہے، انہوں نے صرف آپ کو اپنی بہو بنانے کا سوچا ہے، منگنی کو 6 سال ہو چکے ہیں، ہم کیسے منع کر دیں اب؟ دادو نے فکر مندی سے سمجھایا۔ شادی لڑکے اور لڑکی کی ہوتی ہے اور میں دلی طور پر وہاں جانے کا سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ دادو جی، میرے وہاں چلے جانے سے خالہ نے ٹھیک نہیں ہو جانا، ہم کسی کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ وہ اسموکنگ کرتا ہے، اس نے مجھے خود بتایا ہے کہ وہ ڈرگز بھی لے چکا ہے، اور سب سے بڑی بات اسے الزام ہے اپنی جائیداد اور پیسوں کا۔ 28 سال کا ہو جانے کے باوجود اس کا بچپنا ختم نہیں ہو سکا۔ مجھے اپنی زندگی میں گاڑیوں، گھروں اور عمارتوں سے کبھی اٹریکشن نہیں ہوئی، اور اس نے صرف یہی سب دے کر مجھے روکنا چاہا۔ اس نے کبھی میری کامیابیوں کی پذیرائی نہیں کی جو میرے لیے پیسوں اور مہنگے موبائل سے زیادہ اہم تھی۔ میں مزید اس بحث میں نہیں پڑوں گی۔ 2 سال کی انتھک بحث و دلائل کے بعد بالآخر وہ اپنے گھر والوں کو منا چکی تھی۔ اس نے بولا کہ میں نے اس کی ماں باپ کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا ہے، میں دلیل اور صفائی نہیں دوں گی، کیونکہ اس بات کا اعتراف اس نے اپنے منہ سے کیا ہے، میں چاہے اس کے ساتھ عام کپلز کی طرح نہیں
نہیں رہی مگر عزت میں نے پوری کی ہے اس کی اور گھر والوں کی۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر ڈائری کھول کر کچھ لکھنے لگی۔ عورت کی زندگی میں شامل ہونے والا مرد اگر اس کی بقا کا راستہ روکنے کی کوشش کرے اور اس عورت کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کے سرپرست اس کی بات کو احترام اور عزت دے کر اس کے لیے راہ فرار کا راستہ تیار کر سکتے ہیں، اس کا سہارا بن سکتے ہیں، اس ایک انسان کو اس کی زندگی سے نکالنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں وہ عورت ہر صورت بقا کا راستہ اختیار کر کے کامیاب ہونے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ صرف اس لیے نہیں کہ اسے کامیاب ہونا تھا، بلکہ اس لیے کہ اس سے مرنے سے پہلے اس مرد کو دکھانا تھا کہ جس بقا کو، جس کامیابی کو تم روکنے والے تھے، میں اسی مقام پر کھڑی ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں مرد بہت ضد کرنے والی ذات ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نے بقا کو حاصل زندگی بنانے والی عورت کو دیکھا نہیں ہوتا، یا اس عورت کی زندگی پر مضبوط سرپرستوں کا سایہ نہیں ہوتا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ میں بھی دعا کرتی ہوں کہ ہر لڑکی کامیابی حاصل کرے اور ان سبھی رائٹرز کو کامیابی ملے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ ملتے ہیں اس کتاب کی 5ویں سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔